عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، گستاخی رسول کے خلاف احتجاجات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ وہ 2-3 ویڈیوز آئی وہ دکھاؤں گا۔ تلنگانہ کے ایک علاقے میں کیوں تھیٹر میں سنیما گھر میں توڑ پھوڑ مچائی گئی وہ بھی بتاؤں گا۔ امریکہ میں فائرنگ کیوں ہوئی وہ، اور ادھر ایک خبر آ رہی ہے کہ مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کی تعریف کرنے پر ایک NCERT نصابی کتاب کو لے کر کے معاملہ سامنے آیا ہے، اور مسلم طبقہ کاشی متھرا کی کرشن جنم بھومی ہندوؤں کو سونپ دے کہہ کر کے BJP رکن پارلیمنٹ نے بڑا بیان دیا ہے۔ تو وہ فلمی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک اور مشہور اداکار نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اسپتال نے لاشوں کو لے کر کے کس طرح گڑبڑی کر دی، کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے وہ بھی، اور رمضان پرمٹ کے بغیر عمرہ پر روانہ ہونے والوں کو 10,000 ریال جرمانے کی سزا کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں بتایا تھا کہ ہمارا کام کہاں چل رہا ہو، کہ آپ کی امانتیں کہاں پہنچائی جا رہی ہیں، کس انداز میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوں۔ بہت سارے لوگوں تک، بہت سارے یتیم و بیواؤں تک پہنچنا باقی ہے، لہٰذا جو ہے سنجیدگی سے اس بات کو لیں، واٹس ایپ کریں، تفصیلات لیں، اور اپنی مدد وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تصویر آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس انداز میں احتجاجات اس وقت ہو رہے ہیں ملک بھر میں اور بیرون ممالک میں، وہ ویڈیوز اس وقت لگاتار جو ہے وائرل ہو رہی ہیں۔ آپ یہ نظارہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ حال ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہاں کا ایک سوامی خبیث، ملعون، فسادی اور جتنے بھی جملے ہو سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے پوری فٹ آتے ہیں۔ یہ بھگوا دہشت گرد نے جو ہے پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی۔ تب سے جو ہے مسلمانوں میں اشتعال ہے، لگاتار احتجاجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوگی تب تک یہ احتجاجات لگاتار اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک اور ویڈیو بھی آ رہی ہے دلی سے، اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں، جس میں جو ہے اس گستاخ رسول کے چہرے پر جوتوں سے مارا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے نظر آتش بھی کر دیا گیا اس کا پتلا۔ تو یہ احتجاجات اس وقت سلسلہ چل نکلے گا ناظرین گرامی، جب تک کہ جو ہے پوری طرح سے اس گستاخ کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈال کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی جب تک نہیں کی جاتی۔ لگتا ہے کہ بھارت میں اب الگ الگ شہروں میں لوگ جو ہے احتجاج کرتے رہیں گے، اور اس کے خلاف بہت سارے علاقوں میں اس وقت جو ہے معاملہ بھی درج کیا گیا ہے۔ بنگلورو میں بھی ہوا ہے، دہلی میں کئی علاقوں میں ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی، حیدرآباد سے بھی خبریں آ رہی ہیں الگ الگ، اور مہاراشٹرا، ممبئی میں بھی۔ تو اس طرح سے جو ہے اس وقت کیس بھی درج ہوئے ہیں اور احتجاجات بھی جاری ہیں، اور دباؤ بنانا چاہیے اس طرح کے گستاخ اور خبیث انسان کو جو ہے سزا ملنے کے لیے۔ آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو تلنگانہ کے ایک علاقے میں لے چلتا ہوں، جہاں پر آج ایک سنیما گھر میں توڑ پھوڑ مچائی گئی، اور اس کی وجہ بھی صرف معمولی سی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے ایک مشہور مقامی سطح کے فلم اداکار کی ایک فلم کی اسکریننگ ہونے والی تھی تلنگانہ، یہ گڑھوال ضلع کے جوگو لامبا نامی علاقے میں۔ اچانک کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے جو ہے پون کلیان کی اس فلم کی، وکیل صاحب نامی فلم کی جو ہے اسکریننگ، پورا وہاں موجود طبقہ غصے میں آ گیا، مشتعل ہو گیا، اور پورے تھیٹر میں جو ہے توڑ پھوڑ مچانے لگا۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کے اس دور میں بھی جو ہے کس طرح سے یہاں تھیٹر میں بھیڑ دیکھنے کو ملی، اور کس طرح سے یہاں عوام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری طرح توڑ پھوڑ مچائی گئی۔ اس وقت یہ بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بغیر ناظرین گرامی آئیے میں ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ NCERT نصابی کتاب میں مغل حکمرانوں کی تعریف پر
عدالت نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے. دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. جو حکمران جو تاریخ ہے وہ تاریخ کو بھی بیان کریں گے آپ اپنی کتابوں میں، تب بھی آپ کو عدالت سے نوٹس ملے گی. ایک عدالت نے مرکزی وزارت برائے تعلیم اور ڈائریکٹر نیشنل کونسل برائے تعلیم، ریسرچ اور ٹریننگ NCERT کے نام اس وقت ایک نوٹس جاری کی جب 12ویں جماعت کی تاریخ کی نصاب کی کتاب میں مغل حکمرانوں کی تاریخ پر ایک درخواست دائر کی گئی ہے. مذکورہ درخواست گزار نے کچھ مواد نکالنے کی مانگ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس میں مغل حکمرانوں کی تعریف کی گئی. اپریل 19 تک جواب داخل کرنے کا جواب دہندگان سے عدالت نے استفسار کیا ہے. تنازع آخر کیا ہے؟ اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب درخواست گزار PC بھنڈاری نے اپنے دعوے کے لیے ثبوت کے طور پر RTI دائر کی تھی کہ جنگ کے دوران نقصان زدہ منادر یعنی مندروں کی مرمت کے لیے شاہجہاں اور اورنگزیب نے امداد کی اجرائی عمل میں لائی تھی، جو NCERT کی 12ویں جماعت کی تاریخ کی نصابی کتاب کی صفحہ 234 پر تحریر کر دی گئی تاریخ کے حوالے سے. جب RTI کے جواب میں اس کے کوئی ثبوت موجود ہونے کی نفی میں جانکاری ملی، یعنی RTI کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے ثبوت ہیں کہ اس طرح کے مندروں کی مرمت کے لیے شاہجہاں اورنگزیب نے امداد کی اجرائی عمل میں لائی تھی پیش کریں، تو ان کو یہ تفصیلات نہیں ملی. تو انہوں نے عدالت کا دروازہ اس مانگ کے ساتھ کھٹکھٹایا کہ NCERT کی نصاب کی کتاب سے متنازع مواد ہٹایا جائے. اسی بات کی سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے جو ہے مذکورہ تنظیم کے نام پر نوٹس جاری کر دیا ہے کہ اس پر جو ہے غور و خوض کر کے جواب جو ہے داخل کریں. تو یہ جو دشمنی ہے ناظرین گرامی، بھارت کی تاریخ کے ساتھ جو کھلواڑ ہے، جب چیزیں آپ نصابی کتاب میں پیش کی جاتی ہیں تو کس طرح سے اگر اس میں رتی برابر بھی کسی مسلم حکمرانوں کی تعریف ہوتی ہے تو یہ ہندوتوا کا پورا طبقہ کس طرح ایک جٹ ہو کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس چھوٹی سے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین، ادھر اس وقت کاشی، متھرا اور گیان واپی مسجد بہت زیادہ سرخیوں میں آ رہی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے BJP ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے، ان کے لیڈران کی جانب سے، جس طرح بابری مسجد کے موقع پر اس کی انہدام سے پہلے، شہید کیے جانے سے پہلے کیا گیا تھا. BJP رکن پارلیمنٹ ہرنات سنگھ یادو نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ کاشی وشوناتھ اور متھرا میں موجود شری کرشن جنم بھومی کو ہندوؤں کے حوالے کر دیں. واشوی وشوناتھ مندر اور گیان واپی مسجد کو لے کر تنازع ہنگامے کے پیش نظر BJP رکن پارلیمنٹ نے اپیل مسلم طبقے سے کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے آبا ایک ہیں. اب جب کہ عدالت نے آثار قدیمہ سروے کرانے کا حکم دیا ہے تو یہ فیصلہ سبھی کو قبول کرنا چاہیے. دیکھیے ناظرین، ایک تو یہ قانون ہی نہیں کہتا کہ 1947 کے بعد، اس سے پہلے جو مساجد جو جس طرح کے جو حالات میں تھے اسی حالات میں رہنے تھے. بابری مسجد کا جب تک معاملہ سنوائی میں تھا، اس کو کسی طرح اسی پر جو ہے منحصر کرتے ہوئے اس کے خلاف جو دائر کیے گئے تھے مقدمے ریجیکٹ ہوتے رہے. اب جب بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے لیے پوری طرح سے عدالت نے ان کے حوالے، ان کے عدلیہ نظام تو پوری طرح کیا سسٹم ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں وضاحت میں جانے کی یا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کس طرح سے ایک ایک کر کے اب سامنے آ رہے ہیں بیانات. اب اسی بیانات کو لے کر کے کس طرح ڈیبیٹ ہوں گے اور ایک خاص ماحول بنانے کی کوشش ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے ریلیاں نکلیں گی، اس کے بعد پھر نہ جانے کون سی یاترائیں نکلیں گی، پھر اس کے بعد نہ جانے کس طرح کے بھاشن بازیاں ہوں گی، کس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلایا جائے گا، ایک ماحول بنایا جائے گا. اور اسی ایک مدعے کو لے کر کے کہ اب بابری مسجد کا مدعا ختم ہو گیا، اب 2000 جو آگے جو MP الیکشنز آنے والے ہیں، شاید وہاں تک اس معاملے کو گرمانے کے لیے اب ایک ایک شوشہ چھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور شاید زیادہ سے زیادہ امکانات ہیں کہ اگلے آنے والے MP الیکشنز میں شاید اسی کو مدعا بنائے BJP. اس طرح کے تبصرے اس وقت نکل کر کے آ رہے ہیں، اس لیے کہ بابری مسجد کا جو مدعا تھا، ہندو مسلمان اور پاکستان ہندوستان اس طرح کے مدعے سے اب یہاں کے لوگ بھی اوب چکے ہیں. تو ایک نیا مسئلہ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اب گیان واپی مسجد، متھرا اور کرشن جنم بھومی اس طرح کی چیزیں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ آج سے اس طرح کے تبصرے چل نکلے ہیں، اب آگے دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی کہ اس وقت بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور عدلیہ کا نظام کس طرح بگڑ چکا ہے اور کس طرح سے جو ہے تانا شاہی کی جانب بھارت بڑھتا جا رہا ہے. آئیے ناظرین گرامی، آج فلمی دنیا میں ایک مرتبہ پھر ہلچل دیکھنے کو ملی. کل ہی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک فلم میکر کی بیٹی اور اس کی بیوی کس طرح اپنی اپارٹمنٹ میں پورے اپارٹمنٹ کو آگ کے حوالے کر کے خودکشی کی، اس کے بعد جو چیزیں ہوئی وہ. اور آج یہاں بگ باس کنڑا
کہ ایک کنٹesٹنٹ اور اداکارہ چیترا کوٹورو نے اپنے گھر پر خودکشی کرنے کی کوشش کر لی، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ فی الحال ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق کچھ دنوں پہلے ہی چیترا کی شادی ایک کاروباری ناگا ارجن کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے ساتھ وہ گزشتہ کچھ سالوں سے ریلیشن شپ میں تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ناگ ارجن کے اہل خانہ شادی کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ناگ ارجن کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ڈرا دھمکا کر شادی کی گئی۔ اسی کے بعد ناگ ارجن نے بھی اداکارہ پر شادی کے لیے مجبور کرنے کا الزام لگایا تھا۔ پھر اس کے بعد سے جو ہے یہ حالات بنتے گئے۔ پتہ ہے آج خودکشی کی چیزیں سامنے آنے کے بعد جو ہے اب الگ ہی انداز میں فلمی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کس طرح کی یہاں کے اپنی نجی زندگی سے لے کر کے کتنے پریشان ہوتے ہیں اور یہ چکا چوندھ کرنے والی زندگی کتنی خطرناک ہوتی ہے، کہتے ہوئے ان خبروں کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسپتال نے لاشوں کو لے کر کس طرح کی غلطی کی ہے وہ آپ کو جو ہے خبر ملے گی۔ بھوپال کے حمیدیہ اسپتال، بھوپال کا حمیدیہ اسپتال اپنے انوکھے کارناموں کو لے کر کے ہمیشہ بدنام بھی رہتا ہے اور سرخیوں میں بھی رہتا ہے۔ کورونا وائرس میں کئی گھنٹے تک بجلی نہ ہونے اور جنریٹر خراب ہونے کے سبب مریض کی موت کا معاملہ ابھی لوگ بھولے بھی نہیں تھے کہ اسپتال اسٹاف نے مسلم خاتون نفیسہ بی کی لاش ہندو کو دے دی اور نفیسہ بی کی آخری رسومات بھی ہندو ریت رواج سے ادا بھی کر دی گئی۔ کتنی بڑی غلطی! معاملہ تب سامنے آیا جب بھوپال لال گھاٹی کے عبد الجبار اپنی ماں کی نعش لینے کے لیے اسپتال مرچری میں گئے اور جب انہیں نعش پردی کی گئی، انہوں نے چادر سے ڈھکی ہوئی نعش کو اٹھا کر دیکھا تو وہ نعش عبد الجبار کی ماں نفیسہ بی کی نہیں تھی۔ واضح ہے کہ بھوپال کے حمیدیہ اسپتال میں نفیسہ بی علاج کے لیے 5 اپریل کو داخل ہوئی تھی، جہاں ان کا 7 اپریل کو انتقال ہو گیا۔ اسی اسپتال میں نارائن سنگھ کی بھابھی شیلا دیوی بھی علاج کے لیے داخل ہوئی تھی، ان کا بھی اسی دن انتقال ہو گیا اور دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے مرچری میں رکھا گیا۔ نارائن سنگھ کو ان کی بھابھی کی نعش کل شام دے دی گئی۔ نارائن سنگھ نے اپنی بھابھی کی لاش کو لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس پر ٹیگ کیا لگا ہوا ہے، کیونکہ لاش کے ٹیگ پر نام انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ نارائن سنگھ نے نفیسہ بی کی لاش کو اپنی بھابھی کی لاش سمجھ کر ان کی آخری رسومات ہندو ریت رواج کے مطابق کر دی۔ معاملہ جب سامنے آیا تو نارائن سنگھ اور جبار کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ تو ناظرین یہ حالات ہے، جو خاتون مسلمان تھی اس کو جلا دیا گیا اور جو اس وقت جو غیر مسلم تھی اس کو مسلمان کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ یہ سب جو ہے اس طرح کی بہت ساری جو ہے نااہل اور اس طرح کی جو ہے لاپرواہیاں ہم لوگوں نے جو ہے گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ اسپتالوں میں یہ لگاتار لاپرواہی ہو رہی ہیں جس کو سنجیدگی سے لینے کی بھی ضرورت ہے اور اس طرح کی لاپرواہی کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی معاملہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے آخری رسوم کو لے کر کے جس طرح ہر مذہب کے لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، بالخصوص بھارت میں شہرات میں اس طرح کی لاپرواہی ہونے اور اتنی بڑی غلطی کرنے سے جو ہے واقعی میں اس کی جو ہے سزا دینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو کچھ تصویریں جو آج احمد آباد سے بھی بڑی تشویشناک انداز میں آئی ہیں، سورت کی بھی جو یہ تصویر آ رہی ہیں، دیکھ لیجئے کہ حالات بہت خراب بتائے جا رہے ہیں۔ اندرونی سطح پر تصویریں ایک ایک کر کے نکلتے جا رہی ہیں، زمین پر رکھے ہوئے مریضوں کی اور لاشوں کی اور ٹھیلے پر اور گاڑیوں پر لے جا رہے لوگوں کی، مریضوں کی جو ہے الگ الگ تصاویر جو ہے بہت ہی اس وقت جو ہے ہنگامہ مچائے ہوئے تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایمبولینس وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک الگ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے جس طرح سے مہلوکین کی یا بیماروں کی تعداد دکھائی جا رہی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت صورتحال گجرات کے مختلف علاقوں میں بنی ہوئی، نہ صرف گجرات بلکہ اکثر ریاستوں میں یہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، کہیں پر جو ویکسین نہیں ہے کہیں پر ہیں، تو یہ حالات بنے ہوئے۔ ایسے حالات میں میری آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ احتیاط برتیں اور خود بھی احتیاط برتیں، آس پڑوس کے لوگوں کو بھی احتیاط برتنے کی تلقین کریں اور بھی بہت ساری چیزیں جو احتیاط برتنے کی صحت سے اور صحت کو لے کر کے جو فکر مندی دکھانی چاہیے اس پر جو ہے آپ لوگ سنجیدگی سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، رمضان پرمٹ کے بغیر اگر آپ عمرہ روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو 10,000 ریال جرمانے کی سزا ملے گی۔ جی ہاں، سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ عمرے کے لیے اجازت نامے کے بغیر حرم شریف جانے والے پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ دوسری جانب وزارت حج و عمرہ نے بتایا کہ صدایا کے تعاون سے اعتمرنا اور توکلنا ایپس کے نئے ایڈیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ المسجد الحرام میں اس کے صحنوں، مطاف اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح سمیت تمام مقامات پر کورونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حد سے زیادہ رش کو کنٹرول کرنے کی خاطر لگائی گئی پابندیوں کو مؤثر بنانے کے لیے طے کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے دوران اجازت نامہ حاصل کیے بغیر
عمرہ کرنے کے لیے جائے گا تو اسے 10,000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ المسجد الحرام میں اجازت نامے کے بغیر داخل ہونے کی کوشش کرنے پر 1,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ جرمانے کورونا وبا کے خاتمے کے اعلان تک برقرار رہیں گے۔ یہ جو ہے تازہ اس وقت آ گیا ہے، تو لہٰذا جو مقامی سطح پر بھی لوگ رہتے ہیں یہاں پر عمرہ کرنے کی غرض سے نکل جاتے ہیں، اس طرح کی جو ہے شرائط نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس طرح کے قوانین کی زد میں آپ لوگ آ جائیں، اس لیے ان تمام چیزوں کو جانچ پڑتال کرتے ہوئے، اس کی پورا علم رکھتے ہوئے جانے کی کوشش کریں اور پوری واقفیت لے لیں کہ اس وقت کیا کیا شرائط ہیں عمرہ کرنے کی، تاکہ وہاں جا کر کے جو ہے آپ لوگوں کو کسی طرح کی مشکلات نہ پیش آئیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکہ میں جو حالات پیش آتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، وقتاً فوقتاً کسی سپر مارکیٹ میں گھس کر کے کسی کلب اور اس طرح کے اب ایک اور واردات پیش۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ صنعتی پارک میں پیش آیا۔ زخمی میں سے بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ مارچ کے وقت سے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لوگوں کو اندھا دھند فائرنگ کا نشانہ بنانے کے واقعات ابھی تک جاری ہیں۔ ادھر جنوبی کیرولائنا میں ایک پروفیشنل فٹ بالر نے ڈاکٹر، اس کی بیوی اور پوتوں سمیت 5 افراد کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی۔ خبر بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سنائی تھی۔ ٹیکساس برائن پولیس ڈپارٹمنٹ کی چیف ایرک باسکے نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، انہیں سینٹ جوسف اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ باسکے نے یہ بھی کہا کہ یہ واردات کیوں کر پیش آئی اور وجہ کیا تھی اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی پتہ چلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور امریکہ میں اس طرح کی واردات، اس طرح کے واقعات لگاتار پیش آتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے جس نے اس وقت حملہ کیا ہے سبھی افراد مقامی تاجر کے ملازم تھے، یعنی ملازموں پر تاجر نے جو ہے حملہ کیا تھا، فائرنگ کر کے ان کو ختم کر دیا۔ ناظرین آئیے میں آپ کو فرانس اور ترکی کی خبر سنا کر کے اس پر تبصرہ کر کے پھر آپ سے اجازت لوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرانس اور ترکی کے درمیان حالات کشیدہ ہیں، تعلقات کشیدہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ کیا مسجد ایوب سلطان بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کا ایک سوال نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ اس مسجد کو جہاں یورپ کی سب سے بڑی مسجد کہا جا رہا ہے، وہیں اس کی تعمیر پر فرانس کے سیکولر حلقے تشویش میں مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جبکہ مقامی سطح پر مسجد کی تعمیر کے معاملے پر بہت سے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں اور اشکالات کرنے والے اشکالات کرتے رہے ہیں۔ مسجد ایوب سلطان ایک ترک نژاد تنظیم کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس مسجد کی تعمیر کے معاملے پر شکایات کا ان خدشات کی شکل میں اظہار ہو رہا ہے، جو یورپی یونین میں ترکی کے پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں فرانس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اسٹراسبرگ شہر کی بائیں بازو کی حکومت کی طرف سے اس مسجد کی تعمیر میں سبسڈی یعنی مالی رعایت کے اعلان کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر پر 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی لاگت آئے گی، جبکہ مسجد کی فنڈنگ میں ترکی کی ایک تنظیم ملیگورس پیش ہے۔ فرانس میں مسجدوں کی تعمیر کے لیے فنڈنگ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور 1905 میں چرچ اور ریاست کے علیحدہ کرنے کے قانون کے بعد عبادت گاہوں پر حکومتی فنڈز خرچ کرنے کی ممانعت ہے، لیکن مسجد ایوب سلطان پر اس قانون کا اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جس خطے میں واقع ہے اس کے الگ سے قانون اور قواعد ہیں۔ فرانس کے نمائندے انتہا پسندی کے خلاف قانون سازی کرنے پر بحث کر رہے ہیں۔ مجوزہ قانون کے تحت فرانس میں مذہبی گروہوں کی مالی اعانت پر پابندی عائد کرنا بھی شامل ہے۔ تو فرانس کے سخت نظریات کے حامل وزیر داخلہ جیرالڈ دارمینن نے دھمکی دی کہ ملیگورس جیسی تنظیموں کی تحلیل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے بقول ترک تنظیم نے انتہا پسندی کے خلاف حکومتی منشور کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اس تنظیم کو ملک دشمن سمجھتے ہیں۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے اسٹراسبرگ شہر میں میئر جین بارسیغیاں پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے 30 لاکھ ڈالرز فراہم کیے ہیں، تاہم میئر نے وزیر داخلہ دارمینن کے الزامات کی تردید کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے ترکی اور فرانس کے درمیان، اور جیسے جانتے ہیں آپ جو ہے کس طرح سے فرانس اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف لگاتار اور کئی عبادت خانوں پر جو ہے یہاں پر مسلم عبادت خانوں پر جو ہے پابندی بھی عائد کر دی اور کئی لوگوں کو جو ہے ملک باہر کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ایسے حالات میں ترکی نے جس انداز میں فرانس کو جواب دیا یہاں کے صدر کو، اور جس طرح سے جو ہے کرارا جواب دیا گیا، اس کے بعد سے جو ہے ترکی اور فرانس کے مابین کشیدہ تعلقات کشیدہ ہوئے تو ابھی بھی اس طرح کشیدہ ہیں، لیکن اس درمیان میں یہ بات بھی نکل کر کے آئی کہ کہیں مسجد ایوب سلطان کی جو تعمیری کام جاری ہے اس بات کو لے کر کے بھی کہیں فرانس اور ترکی میں حالات تعلقات خراب تو نہیں ہوئے، ایسے بہت سارے تبصرے سامنے آتے رہتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔